عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے انجینئر محمد علی مرزا سے ایک سوال کیا گیا، اور سوال کے جواب میں جو انجینئر محمد علی مرزا نے خلط مبحث کرنے کی کوشش کی ہے، آج کی گفتگو میں انشاءاللہ اس پر تبصرہ کیا جائے گا۔ انجینئر محمد علی مرزا سے سوال کیا گیا کہ آیا عقیدہ ختم نبوت اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے اور اس کا انکاری کیا دائرہ اسلام سے خارج ہے؟ اب یہ سوال تھا۔ سوال کے جواب میں جو کچھ انجینئر محمد علی مرزا نے کہا وہ تو بعد میں دیکھیں گے، پہلے سوال کو دیکھیں کہ آیا یہ جو سوال کیا جا رہا ہے کیا یہ سوال بنتا ہے؟ کیا کسی مسلمان کو یہ پوچھنے کی ضرورت ہے کہ عقیدہ ختم نبوت اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے؟ جس طرح یہ تو ایسے ہوگا کہ جس طرح کوئی بندہ یہ پوچھے کہ کیا عقیدہ توحید اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے اور عقیدہ توحید کا انکار کرنے والا کیا دائرہ اسلام سے خارج ہے؟ جس طرح یہ سوال نہیں بنتا، اس سوال کا کوئی توقع نہیں بنتا کہ کوئی بندہ یہ پوچھے اپنے آپ کو مسلمان ہوتے ہوئے یہ کہے کہ کیا عقیدہ توحید اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے اور اس کا انکاری کیا دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ جس طرح یہ سوال نہیں بنتا، اس طریقے سے یہ سوال بھی نہیں بنتا کہ کیا عقیدہ ختم نبوت اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ کیا کسی مسلمان کو یہ پوچھنے کی ضرورت ہے؟ اور اگلی بات میں کر دوں کہ اگر کسی نے سائل نے یہ سوال شک یا تردد کی بنیاد پر کیا ہے تو پھر جواب تو بعد میں آئے گا، اس کا ایمان پہلے برباد ہو جائے گا، کیونکہ عقیدہ ختم نبوت ہو، عقیدہ توحید ہو، یہ وہ اسلام کے بنیادی عقیدے ہیں جن میں کسی قسم کے شک، تردد یا ریب کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس پر تو ایک مسلمان مومن کا پکا محکم یقین اور ایسا مضبوط عقیدہ ہونا چاہیے، اور مسلمانوں کا ہے کہ جس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ سوال اس سرے سے غلط ہے، سوال ہی نہیں بنتا۔ اب سوال کرنے والے کا سوال بھی عجیب ہے، اور پھر اس کے بعد جو سوال کے جو جواب دیا ہے مرزا نے، اس میں بھی خلط مبحث کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب جواب تو اس کا سمپل سا سادہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ یقیناً عقیدہ ختم نبوت اسلام کا وہ بنیادی عقیدہ ہے کہ جس کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور جو عقیدہ ختم نبوت کا منکر ہے وہ کافر تو ہے ہی ہے، جو اس کو مسلمان جانے گا وہ بھی اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ یہ جواب ہونا چاہیے تھا، لیکن اب جواب دیتے ہوئے مرزا نے کیا کیا ہے کہ ایک تو خلط مبحث کیا، اور دوسرا اس انداز سے جواب دیا ہے کہ جس میں مسلمانوں کا جو قادیانیوں کے خلاف مقدمہ ہے اس مقدمے کو کمزور کرنے کی کوشش کی ہے، اور مسئلہ ختم نبوت کو اس انداز سے پیش کیا ہے کہ عوام کو تشویش میں ڈالنے کی کوشش کی ہے، اور کشف اور الہام کو اور عقیدہ امامت کو ختم نبوت کے منافی قرار دے کے کہا کہ یہ سارے کے سارے ختم نبوت کے ڈاکو ہیں۔ جواب میں انجینئر صاحب کیا کہتے ہیں میرے بھائیوں یہ ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے یہ انڈیا، بنگلہ دیش، پاکستان میں بڑا سینسٹیو ٹاپک ہے۔ اب اندازہ کر لیں کہ ختم نبوت کے عقیدے کو انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے ساتھ صرف جوڑ رہا ہے، حالانکہ عقیدہ ختم نبوت کی حساسیت اور اہمیت ہر مسلمان کے بچے کے دل میں موجود ہے۔ یہ صرف انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ ہر مسلمان کا مسئلہ ہے۔ اچھا پھر کہتا ہے کیونکہ ہم اس عقیدے کے خلاف جو سازشیں ہوئی ہیں سب کانٹیننٹ میں اس سے سفر کر رہے ہیں، لہذا ختم نبوت ایک کریٹیکل ایشو یہاں بن چکا ہے، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں بن چکا ہے۔ تو کیا یہ جو عقیدہ ختم نبوت کا عقیدہ یا مسئلہ ہے یہ صرف انڈیا، پاکستان ہی میں ایک اہم اور ایک کریٹیکل ایشو ہے، کیا باقی مسلمانوں کے ہاں نہیں ہے؟ تو آپ دیکھ رہے ہیں کس انداز سے جواب دے رہا ہے۔ اچھا پھر آگے کہتا کہ میرا اس پہ جو موقف ہے وہ بڑا سخت ہے، اس حوالے سے کہ میں اس ختم نبوت کو کسی ایک خاص مکتبہ فکر کے ساتھ نہیں جوڑتا، یعنی میں ختم نبوت کے حوالے سے صرف قادیانیوں کے حوالے سے بات نہیں کرتا، بلکہ ختم نبوت کے حوالے سے میرا جو سٹانس یہی ہے کہ میرے بھائیوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو شخص بھی چاہے وہ امتی نبی کا دعویٰ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ڈاکہ مارے، یا وہ بزرگ پرستی کا ایک سلسلہ جو چل رہا ہے اس کے نام پر کشف اور الہام کے ذریعے کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈیوائن تعلق کسی کا مانے، یا وہ عقیدہ امامت کی بگڑی ہوئی شکل مانے، تو اب ان ساروں کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ سارے کے سارے ختم نبوت کے ڈاکو ہیں، یہ سارے ختم نبوت پہ ڈاکہ مارنے والے ہیں۔ جو کشف مانے وہ بھی ختم نبوت پہ ڈاکہ مارنے والا، جو الہام مانے، جو عقیدہ امامت مانتے، یہ سارے کے سارے ختم نبوت پہ ڈاکہ مارنے والے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ جب ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں
کہ کیا کشف کو جو مانتے ہیں، الہام کو مانتے ہیں، وہ کون کون سے لوگ ہیں؟ تو اس پر میں حوالے پیش نہیں کرتا، درجنوں حوالے، اور یہ تو مسلمہ حقیقت ہے، پیش کی جا سکتے ہیں۔ اہل سنت و جماعت بریلوی بھی کشف و الہام کو مانتے ہیں، دیوبندی بھی مانتے ہیں، اور وہابیوں کے، اہل حدیثوں کے، غیر مقلدین کے بڑے بڑے علماء، 20 علماء نے اپنی کتابوں میں اس بات کو لکھا ہے، وہ بھی الہام کو مانتے ہیں، اور اہل تشیع بھی الہام کو اور کشف کو مانتے ہیں۔ تو کشف اور الہام کو ماننے والے بھی ختم نبوت کے ڈاکو ہیں۔ تو اب یہ بتائیں کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ اس کی گفتگو سے کیا نتیجہ نکلا کہ اگر قادیانی ختم نبوت کے ڈاکو ہیں تو دیوبندی، وہابی، سنی، بریلوی، شیعہ یہ سارے ختم نبوت کے ڈاکو ہیں، یعنی ایک ہی جملے سے ساری امت کو اس نے ختم نبوت کا ڈاکو بنا دیا۔ اور پھر اگلا جملہ جو اس نے کہا ہے اس میں یہ کہتا ہے کہ یہ جو ختم نبوت کی جتنی تحریکیں چل رہی ہیں نا، یہ ختم نبوت کی تحریکیں نہیں ہیں، یہ ایک خاص فرقے کے خلاف ہیں، اس کو ٹارگٹ کرنے کے لیے۔ اگر ختم نبوت کے ساتھ مخلص ہوں تو سب کو ایک ہی جگہ پر لا کے کھڑا کریں، جس طرح ہم کرتے ہیں۔ اس لیے ان کی دعوت سے نقصان ضرور ہوا، اسلام کا فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ جن لوگوں کو یہ دعوت دے رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ جناب ساڈے نے تے ایک کیتا ہے نا تے تہاڈیاں نے اس تو ود کیتا ہے، یعنی کہتا ہے یہ جو لوگ قادیانیوں کو دعوت دے رہے ہیں نا، قادیانیوں کو پتا ہے کہ اگر ہمارے مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو ان کے بزرگ بابوں نے تو اس سے بڑے بڑے دعوے کیے ہیں۔ تو اب اندازہ کریں کہ پوری امت کو اس نے ایک لائن میں کھڑا کر کے پوری امت کو ختم نبوت کا ڈاکو قرار دے۔ دیوبندی، وہابی، سنی، شیعہ یہ سارے کے سارے، اور قادیانی یہ سارے ختم نبوت کے ڈاکو۔ اور پھر یہ کہتا ہے کہ اگر ختم نبوت پہ کسی کو حق ہے نا بات کرنے کا، انجینئر محمد علی مرزا صاحب کیا کہتے ہیں ختم نبوت کا کسی کو حق نہیں، سوائے میرے کسی کو حق نہیں ہے، کیونکہ اس پلیٹ فارم سے سب کو سچائی کے ساتھ سچ بتایا جاتا ہے۔ ختم نبوت پر اگر کوئی بات کر سکتا ہے نا تو میرے سوا کہتا کوئی نہیں کر سکتا۔ اور ایسے اس لیے کہ ختم نبوت پہ جن جن لوگوں نے ڈاکہ مارا ہے وہ سب کے سب لوگوں کو جو غلط کہتا ہو وہ میں کہتا ہوں، اور میرے سوا ختم نبوت پہ بات نہیں کر سکتا کوئی۔ اب اس جملے سے اندازہ لگائیں کہ جو پوری کی پوری 100 سالہ قادیانیوں کے رد میں تاریخ چلی ہے، پوری تاریخ میں جو تحریکیں چلی ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ کیا انہوں نے ختم نبوت کے حوالے سے قادیانیوں کے ساتھ باتیں نہیں کی؟ مرزا غلام محمد قادیانی نے ابھی دعویٰ نبوت کیا نہیں تھا، ابھی تو اس کی گمراہیاں اور اس کے دیگر جو بے دینیاں وہی اس نے اپنی کتابوں میں لکھی تھی۔ تو سب سے پہلے اگر مرزا غلام احمد قادیانی کے خلاف کسی نے قلم اٹھایا ہے تو وہ ایک بہت بڑے صوفی عالم تھے، مولانا غلام دستگیر قصوری رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے تحقیقات دستگیریہ کتاب لے کے مرزا قادیانی کے گھر پہنچا دی تھی۔ اگر مرزا انجینئر کے علاوہ، اگر جیلم کے انجینئر کے علاوہ کوئی ختم نبوت میں بات ہی نہیں کر سکتا تو مجھے یہ بتاؤ کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے خلاف سب سے پہلے ایکشن لینے والے کون لوگ تھے؟ مرزا غلام احمد قادیانی کے خلاف سب سے پہلے فتویٰ دینے والے کون لوگ تھے؟ وہ اہل سنت کے صوفیاء تھے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کو مناظرے کے چیلنج کس نے کیے ہیں؟ پیر مہر علی شاہ صاحب سے کون واقف نہیں ہے؟ یہ سارے وہ تھے جو کشف اور الہام کو ماننے والے تھے۔ اگر کشف اور الہام ختم نبوت پر نعوذ باللہ ڈاکا ہے تو یہ سارے نعوذ باللہ ڈاکو تھے۔ ابھی تو میں بخاری مسلم کی حدیث پیش کروں گا کہ اگر کشف اور الہام کو ختم نبوت پہ یہ ڈاکہ قرار دے کے مقدمہ مسلمانوں کا قادیانیوں کے خلاف کمزور کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور کہتا ہے میرے علاوہ کوئی ختم نبوت پہ بات نہیں کر سکتا، تو اس اعتبار سے تو پھر امام بخاری بھی نہیں بات کر سکتے، پھر تو امام مسلم میں نہیں بات کر سکتے، ابن حجر اسقلانی نہیں کر سکتے، امام بدر الدین عینی نہیں کر سکتے، پوری امت ختم نبوت پر بات نہیں کر سکتی۔ اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ جیلم کا ایک انجینئر ہے جو ختم نبوت پہ بات کر سکتا ہے۔ اچھا، پھر اگر اس کے علاوہ کوئی ختم نبوت پہ بات نہیں کر سکتا تو پوری جو 100 سالہ قادیانیوں کے رد میں پوری جو تحریکیں چلی اور پوری تاریخ ہے 100 سالہ، اس میں جتنا کام کیا وہ کس نے کیا ہے؟ کس نے کام کیا اور کس نے ختم نبوت پہ بات کی ہے؟ اور پھر کہتا ہے میرے علاوہ تو کوئی ختم نبوت پہ بات نہیں کر سکتا، اور جو بات اس نے ختم نبوت پہ کی ہے وہ اس کی سن لے۔ وہ کیا کی ہے؟ وہ یہ کیا ہے کہ قادیانی جو ہے وہ اس لیے کافر ہیں کہ وہ مجھے کافر کہتے ہیں، اگر وہ مجھے کافر نہ کہیں تو میں انہیں کافر نہیں کہوں گا، یہ بات کی ہے ختم نبوت پہ اس نے۔ جبکہ پوری تاریخ میں اس بات پر امت کا اجماع اور اتفاق رہا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی ایسا کافر ہے جو اس کے کافر ہونے میں شک کرے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ کہتا ہے میرے علاوہ کوئی کر ہی نہیں سکتا ختم نبوت پہ بات، اور جو کی ہے وہ یہ کی ہے
قادیانیوں کو پلی دیتے ہوئے ان کا مقدمہ جو ہے نا وہ مسلمانوں کا ان کے خلاف کمزور کرنے کے لیے کہتا ہی ٹھیک ہے وہ اگر مجھے کافر کہنا چھوڑ دیں تو میں ان کو کافر کہنا چھوڑ دوں گا. یہ کیا ختم نبوت پہ بات. اور باقی رہے گی بات کشف اور الہام کے حوالے سے، تو یہ یاد رکھیں کہ کشف اور الہام یہ ایک الگ چیز ہے اور وحی نبوت ایک الگ چیز ہے. وحی نبوت اور کشف الہام اور خواب ان کا آپس میں کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. زمین و آسمان سے زیادہ فرق ہے وحی نبوت، کشف الہام اور خوابوں میں. اب ایک طرف وحی نبوت ہے، وحی نبوت قطعی ہے، معصوم عن الخطا ہے، نبی پر اس کی تبلیغ فرض ہے، امتی پر اس کا اتباع لازم ہے. وحی نبوت میں کوئی اخفاء اور پوشیدگی نہیں. اور جب ہم بات کرتے ہیں کشف الہام اور خواب کی، کشف اور الہام اور خواب یہ ظنی ہے، قطعی نہیں ہے، کسی کے بارے میں یہ حجت نہیں ہے. کشف الہام اور خواب میں پوشیدگی اور اخفاء ہے، یہ معصوم عن الخطا نہیں ہے، اس میں خطا واقع ہو سکتی ہے. تو اب یہ دونوں چیزیں کیا برابر ہیں؟ یہ تو دونوں چیزوں کا مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے، زمین و آسمان سے زیادہ فرق ہے. اور اگر یہ کہے کہ جناب دیکھیں جی یہ جو قادیانی ہے وہ آپ کے کشف و الہام کی وجہ سے ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں اور اس پر وہ بات کرتے ہیں، تو وہ صرف کشف الہام کی بات نہیں کرتے، وہ تو بخاری مسلم کی احادیث پیش کر کے بھی وہ جو ہے نا وہ اپنے مرزا غلام احمد قادیانی کی جو جھوٹی نبوت انہوں نے دعویٰ کیا ہوا ہے اس کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کیا صحیح بخاری مسلم میں وہ احادیث موجود نہیں ہے؟ 6987، 88 اور 99 نمبر حدیث ہے کہ نبوت کے 46 اجزاء میں سے سچا خواب ایک جز ہے. اب اس حدیث کو لے کر بھی وہ دعویٰ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایک جز باقی ہے نبوت کا اور وہ سچا خواب ہے. تو نبوت مکمل طور پہ جو ہے ختم نہیں ہوئی، ایک جز باقی ہے. حالانکہ یہ ان کا دعویٰ بھی باطل ہے، یہ ان کا دعویٰ بھی درست نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک جز کہنے سے مراد یہاں یہ ہرگز نہیں ہے کہ نبوت معاذ اللہ باقی ہے اور نبوت جاری و ساری ہے. میں بلا تشبیہ ایک مثال پیش کرتا ہوں. جس طرح ایک دھاگے کو کپڑا نہیں کہا جا سکتا، ایک دھاگے کو کپڑا نہیں کہا جا سکتا، ایک اینٹ کو مکان نہیں کہا جا سکتا. ایک بندہ اونچی آواز میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ دے، اس کو اذان نہیں کہا جا سکتا. کوئی بندہ کھڑا ہو کے قرآن پڑھنا شروع کر دے تو قرآن پڑھنے کو نماز نہیں کہا جا سکتا جب تک وہ پوری نماز نہ ہو. اسی طریقے سے کوئی بندہ اللہ اکبر کہہ دے، صرف اللہ اکبر کہنے کو پوری نماز نہیں کہا جا سکتا. تو سچے خواب کو نبوت نہیں کہا جا سکتا. سچا خواب جو ہے وہ اس کو نبوت نہیں کہا جا سکتا. قادیانیوں کا اس سے استدلال مرزا قادیانی کی نبوت پر بالکل باطل ہے. باقی رہے گی بات یہ کہتا کہ یہ صوفیہ کی کتابیں پیش کرتے ہیں، تو وہ صرف صوفیہ کی کتابیں پیش نہیں کرتے. قادیانی مرزا قادیانی کی نبوت کو، جھوٹی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کی آیتیں پیش کرتے ہیں. ان کی جو احمدیہ پاکٹ بک ہے، جو انہوں نے ایک نصاب تیار کیا ہے قادیانیوں نے، اس میں اجراء نبوت کے حوالے سے اس نے قرآن کی 13 آیتیں 8 احادیث پیش کی ہیں نبوت کا نعوذ باللہ جھوٹا جو دعویٰ مرزا نے کیا اس کو ثابت کرنے کے لیے. وہ صرف صوفیہ کی کتابیں پیش نہیں کرتے بلکہ قرآن اور حدیث بھی پیش کرتے ہیں. تو جس طرح قرآن حدیث پیش کر کے وہ مطلب اور مفہوم اس کا غلط پیش کرتے ہیں، اس طرح صوفیہ کی کتابوں سے بھی غلط مطلب پیش کرتے ہیں. باقی رہ گئی بات کشف اور الہام کی، تو یہ یاد رکھیں کہ سچے خواب، کشف اور الہام اس کا ثبوت احادیث سے موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حدیث بخاری مسلم میں موجود ہے جس سے کشف اور الہام جو ہے اس کا پتہ چلتا ہے. اور یہ وہ بات ہے جس کو صوفیہ بھی مانتے ہیں، کشف الہام کو اہل سنت مانتے ہیں، دیوبندی مانتے ہیں، وہابی مانتے ہیں، شیعہ مانتے ہیں، امام بخاری مانتے ہیں، امام مسلم مانتے ہیں، ابن حجر اسقلانی مانتے ہیں، امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ مانتے ہیں. صحیح بخاری سے میں 4 احادیث بخاری اور مسلم سے پیش کرتا ہوں.